إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم ألهمه والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها. جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وثنى بالندب لا جزالها. وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك الفاتح الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. آپ سب کی اعمال کی قبولیت کے لیے، مجالس کی قبولیت کے لیے، جن مومنین نے دعا کی درخواست کی ہے، خصوصاً جن کو اولاد نہیں ان کے اولاد ہیں، نرینہ کے حصول کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کی شفاعی کے لیے ایک مرتبہ عصمت و طہارت کی ملکہ پر صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجالس فاطمیہ کی آج پہلی مجلس ہے اور آپ صاحبان علم ہے، سینئر حضرات ہے، آپ سب کی موجودگی میں ایک ادنا سا طالب علم یہاں پر آ کر سیدہ کی ذات پر گفتگو کرنا یقیناً جسارت ہے، لیکن اللہ مجھ فوق العادت کی تحت حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنی گفتگو کے لیے جو موضوع قرار دیا ہے وہ شان کوثر بزبان خالق کوثر بوسیلہ سورہ کوثر ہے. یہ کائنات کی ناآشنا ترین ہستی کا نام ہے فاطمہ. آج تک کوئی سیدہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، اس لیے کہ سیدہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، عرفان سیدہ کے لیے انسان کا معصوم ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ عصمت کبریٰ پر فائز ہونا چاہیے. ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. کسی بھی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے. اب صاحبان علم ہے، سمجھتے ہیں اقرار اور ہے اور عرفان اور ہے. انبیاء کو نبوتیں ملی ہے اقرار فضیلت پر، عرفان فضیلت پر نہیں ملی. توجہ کیجیے گا. عرفان کی منزل عصمت کبریٰ پر فائز ہونے کے لیے سیدہ کی عصمت ضروری ہے. انبیاء کی عصمت کبریٰ نہیں ہے، ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن جو عصمت کبریٰ پر فائز ہو اسے ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہوتی.
اور یہ صدیقہ طاہرہ معصوم کی روایت کے مطابق ہی صدیقۃ الکبریٰ علی معرفتها دارت القرون الاولی، یہ صدیقہ طاہرہ ہے اور ان کی معرفت پر ہی سابقہ انبیاء کے زمانے گردش کر رہے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے کس قدر عظیم ہستی ہے، کس قدر منزلت پر فائز ہستی کا نام فاطمہ ہے۔ ایک اور حدیث کے بعد اپنے موضوع کی طرف داخل ہو جاؤں گا۔ ہی مفترض الطاعۃ، معصوم کی حدیث ہے، ہی مفترض الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ من الانس والجن والملائکۃ والانبیاء والطیور والوحوش، یہ بی بی مفترض الطاعہ ہے، اس بی بی کی اطاعت واجب ہے، انسان پر بھی، جنوں پر بھی، انبیاء پر بھی، ملائکہ پر بھی، طیور پر بھی اور وحشی جانوروں پر بھی۔ اسی لیے تو ملائکہ کبھی درزی بن کر ان کے در پر آتے ہیں، کبھی چکی پیسنے کی خاطر سیدہ کی در پر نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری فضیلت سیدہ کی ہی تو ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کس قدر عظیم ہستی پروردگار نے اپنے محبوب ترین نبی کو تحفے میں دے دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس عظیم تحفے کے لیے جب پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کی تو لفظ اِنَّا کا منتخب کیا ہے۔ آپ صاحبان علم ہے، حوزے کے طلاب ہیں، اِنَّا ہر جگہ پر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں چند آیتیں پیش کروں گا اس کی عظمت پر دلیل کرنے کے لیے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو چیز پروردگار اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے وہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جیسا اللہ چاہتا ہے اسے فیصلہ کریں۔ اب قرآن ہے عظیم کتاب، اس کتاب کی عظمت کو پروردگار ملحوظ نظر رکھتے ہوئے لفظ انا کا استعمال کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا ساری گرامی، انا اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی اسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وآتینا داؤد الزبور، ہم نے وحی کی نوح پر، توجہ کیجیے گا ساری گرامی، انا اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے وحی کی ہے نوح پر اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور یعقوب کی نواسوں پر ہم نے وحی کی ہے اور زبور دی ہے ہم نے داؤد کو۔ اب یہاں پر انبیاء اور رسولوں کی عظمت کی خاطر وحی کی عظمت کو پیش کرنے کے لیے پروردگار نے لفظ انا کا استعمال کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا بھائی کا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، رسول بنا کر پیش کیے۔ یہاں پر بھی پروردگار نے لفظ انا کا استعمال کیا ہے اس لیے کہ وہ جس کو مبعوث کیا جا رہا ہے وہ عظیم ہے۔ عظمت کو ملحوظ نظر رکھ کر پروردگار نے انا نازل کی ہے، انا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کرنا بھی عظیم ہے اور ذکر بھی بڑا عظیم ہے، اس لیے پروردگار نے انا کا استعمال کیا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور یحکم بہا النبیون، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس تورات کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے اور انبیاء اس تورات کے فیصلوں سے فیصلے کرتے ہیں۔ تورات کی منزلت پر ہے، تورات کی عظمت کو پیش کرنے کے لیے پروردگار نے یہاں پر لفظ انا کو استعمال کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، تورات نازل ہوا ہے حضرت موسیٰ پر، ذرا غور کیجئے کہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، درود پر کیجئے محمد علیہ محمد پر۔ حضرت موسیٰ نبی کو جب پروردگار نے چاہا کہ تورات عطا کرے تو حضرت موسیٰ کو ایسے ہی عطا نہیں کیا، حضرت پروردگار نے تورات بلایا کوہ طور پر، 40 دن تک حضرت موسیٰ نے پروردگار کے حضور عبادت کی، ریاضت کی، تب کہیں جا کر پروردگار نے تورات عطا کی موسیٰ کو۔ موسیٰ کلام کرنے کا اتنا شوقین تھا کہ طور پر جا پہنچا، شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر،
شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب کی مسجد نہ جا سکا. سباب بھیجے محمد والے محمد. پروردگار نے موسیٰ کو طور پر بلایا کلام کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. تب 40 دن کی عبادت اور ریاضت کے بعد پروردگار نے موسیٰ کو عطا کر دی تورات. اب موسیٰ نبی ہے، مفضول نبی، افضل نبی ہے، خاتم النبیین. خاتم النبیین کو بھی 40 دن تک غار حرا میں عبادت کے لیے بلایا پروردگار نے. 40 دن عبادت کرنے کے بعد موسیٰ کو پروردگار نے تورات دے دی. خاتم النبیین کو 40 دن کی عبادت کے بعد فاطمہ عطا کر دی. اب آپ بتائیں تورات افضل ہے کہ سیدہ افضل ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مزاج علی پر ناگوار نہ گزرے تو درود پڑھتے ہوئے ذرا آگے آ جائے تاکہ بات ماننے والوں کے لیے گنجائش بن جائے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اور ہم ہیں نجف میں اور موسیٰ کی بات آئی ہے تو ایک روایت پیش کر لیتا ہوں، اس کے بعد آگے گفتگو کراؤں گا. الغریء قطعۃ من طور سینا بها کلم اللہ موسیٰ تکلیما وجعل اللہ فیہا ابراہیم خلیلا. یہ غریب نجف طور سینا کا ایک حصہ ہے. اسی طور سینا پر پروردگار نے موسیٰ سے کلام کی ہے اور اسی طور سینا پر پروردگار نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون. ہم نے تورات نازل کی ہے، جس تورات میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور اسی کے ذریعے سے انبیاء فیصلے کرتے ہیں. یہاں تورات کی عظمت بیان کرنے کے لیے پروردگار نے لفظ انا کو استعمال کیا ہے. ایک اور آیت پڑھ لیجئے تاکہ میں اس کے بعد آگے بڑھوں گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت، قرآن کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر پروردگار نے یہاں پر بھی انا کا لفظ استعمال کیا ہے. اب ایسی آیتیں پڑھنے کے بعد پروردگار نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. تو سمجھے گا کہ وہ چیز جو عطا کی جا رہی ہے وہ کوئی باعظمت چیز ہوگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لفظ انا پر گفتگو پوری ہو گئی. اگلا لفظ ہے اعطینا. انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب ہم نے عطا کی ہے آپ کو کوثر عطا کی. اب میں بہت سارے تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا گزشتہ 2 دنوں سے. جس تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے تفسیر فخر رازی کی تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں. اس میں بڑا ہی لطیف نقطے بیان کیے ہیں اعطینا میں، اعطینا کے لفظ کے اوپر. آپ سنیں گے تو آپ لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ. ایک ہے اعطینا اور ایک ہے الایتاء الاعطاء. اعطینا بھی پروردگار کہہ سکتا تھا، اعطینا کا الف اور تے کے ساتھ. پروردگار نے یہاں پر اعطینا نہیں کہا ہے، اعطینا کا نہیں کہا. پروردگار نے کہا ہے انا اعطینا، جبکہ یہ حمزہ کے بعد عین کا آنا لغت عرب میں ذرا سا ثقیل سمجھا جاتا ہے. پھر بھی پروردگار نے اعطینا استعمال کیا ہے، اعطینا کا استعمال نہیں کیا. کوئی تو فرق ہوگا نا ان دونوں میں کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے اعطینا استعمال کیا ہے. تو فخر رازی نے بڑا لطیف فرق بیان کیا ہے، پیش کر رہا ہوں. الایتاء وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر استحقاق اور عدم استحقاق دونوں کا خدشہ موجود ہو، احتمال موجود ہو. استحقاق اور تفضل، احسان اور استحقاق دونوں کا جہاں پر احتمال ہو وہاں پر ایتا کا لفظ استعمال کرتا ہے پروردگار، الایتاء. لیکن جہاں پر صرف اور صرف تفضل کو پیش کرنا ہو، احسان کو پیش کرنا ہو، جہاں صرف امتنان کو ملحوظ نظر رکھنا ہو وہاں پر اعطینا استعمال کیا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، بڑا لطیف جملہ آنے والا ہے. پروردگار نے اعطینا کہا ہے، اعطینا کا نہیں کہا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر پروردگار نے اعطینا استعمال کر کے اپنے حبیب کو یہ بتایا ہے ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا خاص احسان
جو احسان پروردگار نے اپنے حبیب پر کیا ہے اس کا نام ہے فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یقیناً علماء کے سامنے گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے اور طلاب کے سامنے گفتگو کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, اور یہ دونوں مشکلیں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. انا اعطینا پر کی 2-4 جملے ہیں لیکن میں پیش نہیں کر رہا ہوں وقت زکات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے. اگلا لفظ سن لیجیے, انا اعطیناک الکوثر. غور کیجیے گا, پروردگار نے یہاں پر کہا, یہ نہیں کہا کہ انا اعطینا الرسول. غور کیجیے گا سارے گرامی. اور یہ بھی نہیں کہا انا اعطینا النبی, ہم نے نبی کو عطا کیا, ہم نے رسول کو عطا کیا. نہیں, انا اعطیناک. غور کیجیے گا ذرا گرامی, ہم نے آپ کو عطا کیا. خطاب ہو رہا ہے رسول اکرم کی ذات سے, نہ کسی صفت کو بیان کیا, نہ کسی یا ایھا المزمل کہہ کر, مدثر کہہ کر, رسول کہہ کر, نبی کہہ کر نہیں پکارا پروردگار نے. انا اعطیناک, ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں. تو اذان گرامی, آپ تو صاحبان علم ہے, سمجھتے ہیں جب پروردگار رسول کہہ کر پکارے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو وہاں پر رسالت کو ملحوظ نظر رکھا جا رہا ہے اور نبی سے رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم ہو رہا ہے. اور جب نبی کہہ کر پکارے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی جہاد کرو کفار سے بھی اور منافقین سے بھی, تو وہاں پر نبوت کو ملحوظ نظر رکھا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر انا اعطیناک کہہ کر پروردگار یہ کہہ رہا ہے, اے حبیب ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں, ایسی چیز عطا کر رہے ہیں جو آج تک نہ کسی رسول کو عطا کی گئی ہے نہ کسی نبی کو عطا کی گئی ہے. ہم وہ چیز آپ کو عطا کر رہے ہیں جو آج تک نہ کسی رسول کو ہم نے عطا کی اور نہ ہم نے کبھی کسی نبی کو عطا کی. انا اعطیناک. اب ایک لفظ اور سن لیجئے, اس کو بیان کیے بغیر لطف نہیں آئے گا. عطیہ ہوتا ہے, اصل عطیہ ہدیہ ہوتا ہے, عطیہ ہوتا ہے, طالب علم اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے ہدیے اور عطیے سے. میں آپ کو ایک مثال پیش کروں. آپ کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے ہوٹل میں گئے, زائر آیا تھا, ان سے ملاقات کے لیے آپ ہوٹل گئے, بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, گفتگو ختم ہونے کے بعد آپ کے اس دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا اور آپ نے کہا یہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے یہ تحفہ. آپ نے لیا اور واپس گھر میں آ گئے. دوسرے دن آپ پھر سے گئے اپنے دوست کی ملاقات کے لیے, اور جب ملاقات ہوئی, بات چیت آپ کی ہو گئی, اس کے بعد جب آپ واپسی پہ آ رہے تھے تو اس نے ایک اور آپ کو ہدیہ دے دی, لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ مولانا ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ جا کر مولا کے کائنات کے حضور جا کر زیارت پڑھ لیجیے گا. غور کیجیے گا صاحب, پہلے دن عطا کی, عطیہ دیا, آپ کو کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا. دوسرے دن آپ کو کچھ عطا کیا, کچھ عطیہ دے دیا, ہدیہ دے دیا, اور تقاضا بھی کیا کہ آپ جا کر زیارت کیجیے ہمارے مرحومین کے لیے. فخر رازی نے یہاں پر ایک عجیب جملہ کہا ہے, جب پروردگار کسی کو عطیہ کرے اور انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ پیش کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے مراجع کا کیا حکم ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی عطیہ دے اور بدلے میں کوئی عوض نہ لے, وہ کیجیے گا سارے گرامی, بدلے میں کوئی عوض نہ لے, تو اس عطیہ کرنے والے شخص کے لیے حق حاصل ہے کہ کسی بھی وقت وہ آپ سے عطا کی ہوئی چیز کو واپس لے. غور کیجیے گا, باہر بیٹھے حضرات بھی غور کیجیے گا, جو چیز عطا کی گئی ہے وہ واپس لے سکتے ہیں اس لیے کہ بغیر کسی عوض کے ہے. لیکن جو دوسرے دن آپ گئے تھے ہوٹل میں اور آپ سے زیارت کے تقاضے کے مطابق آپ کو کچھ دیا گیا تھا, اب جو عوض کے ساتھ کوئی چیز عطا کی جائے تو پھر اس کے حق نہیں ہے کہ وہ واپس دے جائے. اب پروردگار نے یہاں پر اس سورے میں انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پروردگار نے عوض لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. اگر عوض نہیں لیا ہے تو کسی بھی وقت پروردگار اس سے اس عطیے کو واپس لے سکتا ہے. لیکن اگر پروردگار نے اس عطیے کے عوض میں کچھ دیا ہے یا کچھ لیا ہے تو پروردگار کبھی اس چیز کو واپس نہیں لے گا. تو اگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پروردگار نے عوض لیا ہے کہ نہیں لیا, تو دوسری آیت پڑھ لیجئے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
اعطینا کل کوثر، الکوثر پر ابھی ہم پہنچے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر فخر رازی نے بہت سارے اقوال کو ذکر کیا ہے، بہت سارے اقوال کو میں نے بہت سارے اس تفاسیر میں دیکھا۔ المیزان میں، تفسیر المیزان میں صاحب تفسیر المیزان نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 26 سے زیادہ معنی بنتے ہیں کوثر کے، 26 سے زیادہ چیزیں مراد لی جا سکتی ہے کوثر سے۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام کوثر ہے، پروردگار نے رسول اکرم کو وہ نہر عطا کی ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے ایک نہر عطا کی، ہماری روایت میں موجود ہے اور اہل سنت کی روایت میں بھی موجود ہے۔ تو کوثر کا مطلب تو ہے خیر کثیر، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہر عطا کیا ہے، اور کی جگہ سے نکالی۔ کوثر خیر کثیر، لفظی جو لغوی معنی ہے وہ خیر کثیر کا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں بری کثرت کو، اور کوثر کہتے ہیں اچھی کثرت کو۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نہر کا نام ہے جو پروردگار نے حبیب خدا کو عطا کیا ہے۔ تو اس میں کثرت کہاں سے آ گئی؟ تو جواب میں کہتا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن ہر مومن اس نہر پر جا کر پانی پیے گا، اس لیے کہ پبلک ہوگی وہاں پر، مومنین کی کثرت وہاں پر ہوگی، اس لیے پروردگار نے کوثر کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں سر؟ اور دوسرا جو معنی پیش کیا فخر رازی نے، کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد ایک حوض ہے، اس حوض کا نام کوثر ہے، پروردگار نے اپنے حبیب کو وہ حوض عطا کیا ہے۔ حوض میں وہی معنی پڑ جاتا ہے، وہ روایت نقل کرتا ہے کہ پروردگار نے جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، معراج پر بلانے کے بعد دیکھا کہ ایک حوض ہے، جبریل سے رسول اکرم نے سوال کیا کہ یہ حوض کیا ہے؟ عجیب چیز ہے عزیزان گرامی، جو چیز پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے وہ حبیب کو معلوم ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ جبریل کہتا ہے کہ یہ وہی حوض ہے جو پروردگار نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو فخر رازی کہتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک حوض ہے، حوض ایک ہے، کثرت خیر وہاں پر بھی نہیں ہوا۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے کہ جنت میں بہنے والے تمام نہروں کا منبع یہی حوض ہے، اس لیے یہاں سے تکاثر کوثر کا معنی ہے، کثرت بھی یہاں پر موجود ہے، حوض معنی ہے۔ اور تیسرے مرحلے پر جا کر کہتا ہے کہ کوثر سے مراد علماء ہے، امت محمدی کے علماء ہے، اور ہو بھی سکتا ہے یہ ان کے جملے ہیں، میں نے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امت محمدی کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، اور وہ تفصیل پر ہے، اس میں جانا نہیں چاہ رہا۔ اور چوتھے مرحلے پر جا کر کہتا ہے کہ قیلا، کہا گیا ہے کہ کوثر سے مراد رسول اکرم کی اولاد بھی ہے۔ توجہ کیجیے گا ذرا گرامی، قیلا سے کہہ کر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم کی اولاد بھی ہے۔ تو کیوں اولاد مراد ہے؟ تو کہتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ کے انتقال کے بعد جب عبداللہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، عاص بن وائل نے، کہ یہ ابتر ہے۔ غور کیجیے گا عزیزان گرامی، آپ کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کا جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ ابتر ہے۔ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں ابتر سے بات کر رہا ہوں۔ جب کہا نا ابتر، تو پروردگار کو یہ ناگوار گزرا اپنے حبیب کو کوئی کہے ابتر، تو پروردگار نے انا اعطیناک الکوثر کے سورہ کو نازل کیا، کیونکہ یہ بات آئی ہے، پروردگار نے نازل کی ہے اس جواب میں، لہٰذا اس سے مراد ان کی اولاد ہے۔ تو اس ابتر کے اوپر آپ کو جملہ دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں ایک یہ خطبہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات، درود پڑھ لیجیے جب محسوس نہ کیجیے، مولا کائنات عثمان کے دربار میں تھے، اور آپس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور عثمان کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے، تلخ کلامی ہوئی۔ غور کیجیے گا، اہل سنت کہتے ہیں مشاجرات صحابہ،
ہم نہیں کہتے مشاجرات ہیں، اس لیے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درخت ایک ہے اور اس کی شاخیں الگ الگ ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ شاخوں کا مسئلہ نہیں، یہ جڑ کا ہی مسئلہ ہے. امامت اور خلافت جڑ کا مسئلہ ہے، شاخوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشاجرات صحابہ ہے. مولائے کائنات اور عثمان کے بیچ میں تلخ کلامی ہوئی. جب تلخ کلامی ہوئی تو ساتھ میں بیٹھا مغیرہ بن اخنس نے کہا عثمان سے، اکفی کا لہو، اے عثمان آپ علی سے بات نہ کریں، میں کافی ہوں علی کے لیے. غور کیجئے گا صاحب، وہ جن کے بڑے احد میں ایسے باغے تھے کہ کچھ ہی لمحوں میں مدینہ پہنچے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں علی سے نمٹ لوں گا. مولائے کائنات سے جب اس نے یہ کہا کہ اکفی کا لہو ہے عثمان، میں تمہاری طرف سے علی سے نمٹ لوں گا، تو مولائے کائنات نے جملہ عجیب کہا، یبن اللعین الابتر والشجرۃ التي لا اصل لها ولا فرع لها اعنت تکفینی. اے بے اولاد باپ کے بیٹے اور اس درخت جس کا نہ کوئی اصل ہے نہ فرع ہے، تم مجھے کافی ہو. لوگ کہتے ہیں علی نے کسی پر لعن تعن نہیں کیا، میں کہتا ہوں علی نے سب و شتم نہیں کیا، لعن ضرور کیا ہے. یبن اللعین الابتر، اے لاولد باپ کے بیٹے. بڑا عجیب جملہ ہے، لاولد باپ کے بیٹے پہ لطف لائے. مولائے کائنات کس سے مخاطب ہے؟ لاولد باپ کے بیٹے. لاولد بھی مولا کہہ رہے ہیں اور بیٹے بھی کہہ رہے ہیں، تو پتہ چلا مولا کہنا یہ چاہ رہے ہیں بیٹے بہت سن کے ہوں گے لیکن سب بے اولاد ہے. جو ابتر کا جس نے بھی رسول کو دانا دیا تھا وہ سب کے سب ابتر ہے، اولاد ہو کر بھی. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کو جلدی سے بیٹھنا چاہیے. اکفی کا لہو جب یہ اس نے کہا تھا، مولانا یہ جملہ کہنے کے بعد ایک عجیب اس کے بعد کا جملہ ہے، مجھے لگا خطبہ ہے، کسی اور کتاب سے پڑھ نہیں رہا ہوں کہ آپ اس جگہ محسوس کریں. اگلا جملہ مولانا نے کہا اسے، فواللہ ما اعز اللہ لہ من انت ناصرہ، خدا کی قسم اس شخص کو کبھی کامیابی مل ہی نہیں سکتی جس کا تجھ جیسا مددگار ہو. پروردگار نے بھی علی بن ابی طالب کی کیا قسمت رکھی تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی سے نمٹ لوں گا. اس کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا، مغیرہ بن اخنس کی کیا کیسا شخص تھا یہ. فواللہ ما عز اللہ من انت ناصرہ، خدا کی قسم جس کا تجھ جیسا ناصر و مددگار ہو، پروردگار اسے کامیابی کبھی عطا نہیں کرے گا، سرفرازی کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور جس کی مددگار فاطمہ زہرا ہو، جس کے مدد کے لیے نصرت کے لیے سیدہ کھڑی ہوتی ہو، اس کی کامیابی یقینی ہے. سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی نصرت بڑی عجیب نصرت ہے. رسول اکرم کے ساتھ 9 سال کی زندگی گزاری، 9 سال کی زندگی. رسول اکرم کی ایسی مدد کی ہے سیدہ کونین نے کہ کبھی رسول اکرم نے کہا الفاطمہ تو بذات منی، الفاطمہ تو ام ابیہا، ماں بن کر بیٹی نے خدمت کی سیدہ کی، رسول اکرم کی. اور مولائے کائنات کے ساتھ جو 9 سال زندگی گزاری ہے، وہ زندگی مولائے کائنات مشکل کشا ہو کر بھی مشکل کشا یہ فرماتا ہے کہ جب بھی میں اپنے اوپر کوئی تنگی محسوس کرتا ہوں یا کوئی ہم یا کوئی غم مجھے آ گرتا ہے تو میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے سارے غم نکل جاتے ہیں. یہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہاں پر بات کلیئر ہو گئی. اور ایک آخری جملہ پیش کروں کہ یہ سورہ کوثر اگرچہ 3 آیت پر مشتمل ہے لیکن تمام کے تمام اصول و فروع کو پروردگار نے ان 3 سوروں کا ان 3 آیتوں کے اندر پیش کر دی ہے. ان اصول ہے، توحید ہے، اعطیناک آپ کو عطا کی، رسالت ہے، امامت ہے، رسالت ہے، الکوثر امامت ہے، فصلی فروع میں سے آ گیا، نماز پڑھے، وانحر اب رہ جاتا ہے ایک چیز، تولا کا ذکر تو قرآن مجید میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں پیش کی ہے. تبرہ بچ جاتا ہے تو ان شانئک هو الابتر کہہ کر پیش کی ہے پروردگار نے.
یعنی پروردگار کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ توحید نے نبوت کو امامت عطا کر دی ہے. وہ جو مخزن علم امامت ہے، وہ جو امامت کا سرچشمہ ہے سیدہ کونین، اس سیدہ کی عظمت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ سیدہ کی معرفت آج تک کسی نے حاصل ہی نہیں کی، کسی کو حاصل ہی نہیں ہوا ہے سوائے عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہستیوں کے. ہاں، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب محبت تھی. یہ مختصر مجالس میں کیا کوئی سیدہ کی عظمت پر بات کرے، کیا کوئی سیدہ کی منزلت پر بات کرے. جب بھی رسول اکرم، یہ روایت کا عجیب جملہ ہے، میں نے یہ روایت پڑھ لی ہے اور اس میں عجیب جملہ رسول اکرم نے پیش کی. جب بھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے نکلتے تھے، تو سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور سیدہ سے ملاقات کے لیے تشریف جاتے تھے سب سے آخر میں. اور جب بھی جنگ سے واپسی ہوتی تھی تو رسول اکرم سب سے پہلے سیدہ کونین کے گھر پر تشریف جاتے تھے سیدہ کی زیارت کے لیے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب رسول اکرم جنگ سے تشریف لائے تھے اور سیدہ کی زیارت کے لیے گئے، واپسی میں تھوڑے سے یہ رسول اکرم کے یقیناً علم میں تھا کہ جو میری بیٹی جسے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس بیٹی پر سب سے زیادہ ظلم بھی اسی بیٹی پر ہونا ہے. آپ کی آہیں بلند ہو گئی، اب مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی. سال بھر آپ عزاداروں، سال بھر آپ حسین کا پرسہ، حسن کا پرسہ، 11 اماموں کا پرسہ سیدہ کو دیتے ہیں، اور ان ایام میں آپ نے سیدہ کا پرسہ مولائے کائنات کو دینا ہے یا حسین شہید کو دینا ہے. خدا جانے مسلمانوں کو کیا بوجھ تھا کہ رسول اکرم کی رحلت کے 3 دن بھی نہیں گزرے تھے. دنیا کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو گھروں سے کھانا بھیجا جاتا ہے، تسلیت پیش کی جاتی ہے، تعزیت پیش کی جاتی ہے. لیکن سیدہ کی کیا عجیب قسمت تھی کہ 3 دن کے اندر لوگ تعزیت کے لیے نہیں آئے ہیں، دروازے کو جلانے کے لیے آئے ہیں. 3 دن کے بعد لوگ دروازے کو جلانے کے لیے آئے ہیں. یہ عزاداروں، رونے اور گریہ کرنے سے آپ شرمائے گا نہیں، اس لیے کہ کربلا کی مصیبت جب بیان ہوتی ہے آپ چیخ مار مار کے روتے ہیں. یہ مصیبت کربلا کی مصیبت سے کم نہیں ہے عزاداروں. کربلا میں خیمے جلے تھے، یہاں پر در جل گئے ہیں. کربلا میں کسی بیٹی کو باپ پر رونے پر تازیانے لگائے گئے ہیں، یہاں پر سیدہ پر بھی کوڑے برسائے گئے ہیں. کربلا میں 6 ماہ کا اصغر شہید ہوا ہے، یہاں محسن شہید ہوا ہے. فرق ہے، وہاں اصغر کے اوپر تیر لگا ہے، یہاں ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو ماں کے زخم کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. اجرکم علی الزہرا. جب 3 دن کے بعد رسول خدا کی رحلت کے جب لوگ دنیا والے رسول اکرم کے دروازے پر رسول کے خلیفہ بلا فصل علی کو لے جانے کے لیے آ گئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ وہ سیدہ ڈھال بن کر دروازے پر آ گئی ہے اور کہا کہ کون ہے. یہ میں نے الہجوم علی بیت فاطمہ نامی کتاب ہے، اس میں پڑھا. اس روایت کے بعد میری ہمت نہیں ہو کہ مزید مطالعہ کروں. جب یہ کہا نا کہ کون ہے تو وہاں سے آواز آئی ہے کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. سیدہ نے کہا کہ اس گھر میں حسنین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آگ لگاؤ گے. تو کہنے والے نے کہا کہ اگرچہ حسنین اس گھر میں ہو پھر بھی آگ لگائیں گے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. ہاں عزاداروں، سیدہ نے اپنی حد الامکان کوشش کی کہ دروازے کو نہ کھولے،
ایک مرتبہ جب سیدہ مایوس ہو گئی نا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے ایک دعا کی، اللہم انا نشکو الیک فقدنا، پروردگار میں شکایت کرتی ہوں کہ میرے بابا کی فقد پر میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ جب یہ جملے سنے نا تو عجیب جملہ اس ملعون نے کہا ہے جس کو سن کر کلیجے پھٹ جائے۔ کیا کہا؟ دعی یا فاطمہ تو حمقات النساء۔ اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں عزاداروں؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ حمقات النساء تو بات واضح ہو گئی کہ سیدہ اس کی نظر میں ایک عام خاتون کے برابر بھی نہیں تھی۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت کے جملے میں پڑھ رہا ہوں، صرف متن پڑھ رہا ہوں، مزید کچھ نہیں پڑھوں گا۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لیجئے گا۔ جملہ ہے کہ جب کہا نا کہ تو سیدہ نے دروازے کو کھولنے کی اصلا کوشش نہیں کیا، دروازے کے اوپر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ جب یہ دیکھا باہر موجود لعینوں نے تو کہا کہ اس دروازے کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی عزاداروں۔ آگ جب لگ گئی نا، نصف دروازہ جل گیا اور نصف دروازہ باقی تھا۔ سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو بند کیا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ سیدہ کے دونوں ہاتھ ہیں تو اس ملعون نے کوڑا لیا اور سیدہ کے ہاتھوں کا فرمانا شروع کر دیا۔ آزاداروں روایت کے جملے ہیں، سارا کل دم مجھی، وہ ہاتھ کے اوپر ضرب لگنے کے بعد سیدہ کے ہاتھ اس طرح سے ہو گئے۔ میں نے وہاں ڈکشنری میں دیکھا کہ دموج کا کیا معنی بنتے ہیں، تو معنی کیا ہے سنوں گا عزاداروں۔ اس تازیانے کے ضرب سے سارا کا دملوجی، اس دملوج کا جب میں نے معنی دیکھا نا تو بڑا عجیب معنی تھا۔ جب کسی کا ہاتھ کٹ جائے اور کٹنے کے بعد جسم سے لٹکتا رہ جائے تو اس لمحے کو کہا جاتا ہے دملوجی۔ تو اس کوڑے نے اتنے زور سے کوڑا مارا تھا کہ سیدہ کے ہاتھ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آیت اللہ گلپگائنی کا ایک شعر ہے، پیش کر رہا ہوں۔ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمَسْمَارِ سِلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ گلپگائنی سے فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کیل کا قصہ کیا تھا۔ یہ شعر میں نے پڑھا تھا، روایت ہی میں نے پڑھ لی حجور علی بیت فاطمہ میں۔ کہا کہتے ہیں روایت میں موجود ہے کہ جب دروازے کو نہیں کھولا نا، اس ملعون نے ایک لات ماری دروازے کے اوپر، دروازہ اثرہا بین الحائط والباب عصرۃ شدیدۃ قاسیۃ۔ اب اس عصرہ کا میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ آپ جب کسی چیز میں دیکھتے ہیں تاثیر عصرۃ شدیدۃ قاسیۃ، اس ملعون نے دروازے پر لات ماری اور سیدہ در دیوار کے بیچ میں جا کر رہ گئی۔ آج حکم علی الزہرا، آج حکم علی الزہرا۔ بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبتیں بیان کرنے کی نہیں عزاداروں۔ کسی کا جگر ہو تو یہ مصیبتیں برداشت کر لے، روایت یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں عصرۃ شدیدۃ حتی کادت روحها ان تخرج من بطنها، یہاں تک کہ اس قدر شدت کے ساتھ دروازے دیوار کے بیچ میں سیدہ، یہاں تک کہ سیدہ کی روح قبض ہونے کے مرحلے پر پہنچ گیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ آخری دو جملے سن لیجیے مصیبت کے، اس کے بعد آپ کی مشکل تمام ہو جائے گی۔ ایک جملہ اسی روایت کے آخر میں ہے، روایت کے ہے نبت المسمار فی صدرها ونبع الدم من صدرها وصدرها۔ جب دیوار و در دیوار کے بیچ میں سیدہ آ گئی تو خدا جانے وہ کیل کہاں سے تھی، کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی عزاداروں، اور کہیں نبع الدم من صدرها وصدرها، سیدہ کے سینے سے خون جاری ہونا شروع ہوا۔ اب ایسے میں ایک بلند آواز سیدہ نے بلند کی، آیا فضا الیک فخذینی قد قتل ما فی احشائی۔ اے فضا آؤ، مجھے اٹھاؤ، میرا محسن شہید ہوا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں کا،
پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کی مظلومیت کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کی تنہائیوں کا۔ اس مجلس میں موجود تمام مومنین کی جو شرعی حوائج ہے پروردگار پوری فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مومن مومنات مریض ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی مرحلے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پروردگار سیدہ کے خاطر انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے حوائج پر عمل فرما۔ جو بے اولاد ہے پروردگار انہیں اولاد عطا کر دے۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ماتم حسین